السلام علیکم دوستو، میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا انڈیا ٹی وی پر دیا گیا انٹرویو سناؤں گا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے جمعیت علماء ہند کانفرنس کے اندر جو بات کہی تھی، جس پر ہمارے دیش کے اندر خوب ہنگامہ مچا، خوب راجنیتی ہوئی۔ حضرت مولانا مدنی صاحب نے اپنی اس بات کی وضاحت کتنے اچھے طریقے سے فرمائی ہے، آئیے ہم خود سنتے ہیں۔ میں نے تو جتنی بات کہی تھی وہ اپنے ملک اور ہندوستان کی مہانتا کی بات تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، سب سے پہلے نبی کے لیے اللہ نے بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا اور ان کو جنت سے دنیا میں اتارا تو بھارت میں اتارا۔ اللہ چاہتا تو ان کو افریقہ میں اتار دیتا، اللہ چاہتا تو عرب میں اتار دیتا، لیکن اس نے انتخاب کیا بھارت کی دھرتی کا۔ یہ ہمارے اس ملک کے لیے بڑی مہان چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو عبادت کس کی کرتے تھے۔ میں نے اس کو بہت لوگوں سے پوچھا ہے، لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس بارے میں آپ کے پاس، ہمارے پاس قرآن ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، حضرت داؤد کو ماننے والوں کے پاس زبور ہے دنیا کے اندر، لیکن ہمارے برادران وطن کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس لیے اس کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ کھلی ہوئی ہے کہ حضرت آدم ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بھارت کی دھرتی پر اترے۔ اب بھارتی لوگ ان کو کہتے کیا ہیں؟ اگر کتاب ہوتی تو بالکل سپشٹ روپ سے ایک بات ہوتی کہ وہ فلاں آدمی، ان کا نام یہ تھا۔ زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں وہ منو کو کہتے ہیں کہ ان کا نام ہمارے یہاں منو ہے، اور ان کی اولاد کا نام منوش ہے، جس طرح ہمارے یہاں آدم ان کا نام ہے جو آسمان سے اتارے گئے تھے، اور ان کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ جتنے بھی دھرم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کوئی انتر نہیں ہے کہ ایک آدمی اور ایک اس کی بیوی آسمان سے اتری تھی، اور اس سے اللہ نے اس کی اولاد کو چلایا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا کہ وہ کون ہیں۔ عام طریقے پر پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منو ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ عبادت کس کی کرتے تھے۔ نہ راون تھے، نہ شری رام تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا کس کی عبادت کی وہ عبادت کرتے تھے۔ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے ان کو آسمان اور جنت سے اتارا تھا وہ اس کو جانتے تھے، وہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہندوؤں سے، جو پڑھے لکھے لوگوں سے، میری 3-4 مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اوم کی عبادت کرتے تھے۔ اوم کو وہ کہتے ہیں نہ ان کا کوئی جسم ہے، نہ ان کا کوئی رنگ ہے، نہ ان کا کوئی روح، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے پیدا کیا، وہ سدیو سے ہیں، سدیو رہیں۔ ہم نے کہا یہی ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، تو اس کا کوئی شریر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اسی نے دھرتی کو پیدا کیا، اسی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے اترنے والے آدمی ہیں، سب سے پہلے آدم ہوں یا منو ہوں، وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، یعنی اوم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کی وشیشتا اور مہانتا ثابت ہوتی ہے۔ پھر جو آج کل موضوع چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس کرو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کرو۔ موہن بھاگوت جی کی یہ بات
کھلی ہوئی ہے جو اب انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اختیار ہے، چاہے وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی رہیں یا اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، پوروج ہیں کون، ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم تو اپنی ڈیوڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس منو کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، جو ہمارا اور آپ کا سب کا باپ ہے، وہ عبادت کیا کرتے تھے اوم کی۔ ہم بھی اوم کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اوم 2 یا 3 یا 4 آپ کے یہاں نہیں ہے، اوم تو ایک ہی ہے، ہم اس ایک اوم کی عبادت کرتے ہیں۔ جی یہ ایک وشیشتا اور خصوصیت ہے ہندوستان کی۔ میں نے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم کو یہ کہتے ہو کہ عرب کا دین نہیں، ہمارا دین ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے، اس منو کا ہے جس کو اوم نے یعنی اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر اتارا تھا۔ اس کا دھرم کیا تھا؟ دھرم یہ تھا کہ وہ ایک اوم کی، ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ ہم بھی ایک اوم یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہاں جائیں گھر پلٹ کر کے؟ ہمارا گھر تو وہی چوکھٹ ہے۔ ہمارا پوروج کون ہے؟ ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور بھارت ہی کی دھرتی کے اندر آیا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے گھر واپس جاؤ، جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے پوروج کے دھرم کو اپناؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ جانتا نہیں یا وہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ پوروج کون ہے اور گھر کہاں ہے۔ دوستو، آپ سب نے تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی وضاحتی بات کو سن لیا۔ آپ لوگوں کو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات کیسی لگی؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ چلتا ہوں، السلام علیکم۔